میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ غلط فہمی کی وجہ سے ایمان کے بعد کی جو چیزیں ہیں یہ اس میں مشغول ہو گئے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد میں بیان فرمایا تھا، جس کو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیا تھا۔ اس میں حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ آج کل اس دنیا میں چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان براہ راست چیزوں پر محنت کرتے ہیں، اور اسی کا رواج ہے کہ کھیت والے کھیت سے غلہ حاصل کرنے کے لیے بس کھیتی ہی پر محنت کرتے ہیں، تجارت والے تجارت پر محنت کرتے ہیں، سوداگری والے اور کارخانے والے بس دکانوں اور کارخانوں پر محنت کرتے ہیں، اور یہی محنت آج کل عام ہے۔ ساری انسانیت نے اسی کو اپنا محنت کا میدان بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ محنت و مجاہدہ کر کے مسلمان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، اور پھر اس کے تقویٰ پیدا ہو جانے پر اللہ جل شانہ پھر انعام کے طور پر اپنے غیب کے خزانے سے اس کا تعلق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے لیے برکتیں نازل فرمائے۔ پھر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ فرمایا کہ اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، جو اپنے اندر تقویٰ اختیار کرے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کو اس تقوی کی بنیاد پر وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح دوسری آیت کا ترجمہ بیان فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، اور پھر اس کے آگے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بیان فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں ایمان اور تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ان آیتوں میں تقوی پر جو کچھ فائدہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے بتلایا ہے، اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ یہ جو اللہ نے بتلایا یہ اس دنیا کے متعلق یہ وعدے کیے ہیں، اور یہ بات اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ورنہ عام طور پر اب تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، لیکن جو تقوی یہاں پر استعمال کیا ہے اللہ نے، جس تقوی کے بارے میں بتلایا ہے، تو یہ تقوی اس کی تفصیل بھی اللہ ہی نے بتلائی ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم میں پھر یہ آیت ہے، ساری باتیں کس کے تقوی میں کیا کیا شرائط ہیں، تقوی کن چیزوں کے انسان جب اپنے اندر محنت کر کے پیدا کر لیتا ہے تو وہ تقوی والا بنتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے پھر سورہ بقرہ کی آیت میں آیت کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ متقی ہونے کے لیے اللہ نے یہ جو آیت ہے اس میں متقی ہونے کے لیے اللہ نے جو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ، یعنی اس حقیقت کا پورا یقین ہو، جو آدمی تقوی کا دعویٰ کرے تو اس کے اندر اس بات کا پورا یقین ہو کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور جہاں سے ہمیں ہوتا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے سوا کسی سے بھی کچھ نہیں ہو رہا۔
اس لیے بس اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کے لیے مرنا اور مٹنا چاہیے۔ پھر دوسرے تقوی کی جو دوسری شرائط بیان فرمائی اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہ دوسرا ایمان بالیوم الآخر، یعنی جو آدمی اپنے اندر تقوی کا دعویٰ کرے اس کے اندر اس کی حقیقت ہو کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک زندگی ملنے والی ہے دوسرے عالم میں، اور وہی اصل عالم ہے اور وہی اصل زندگی ہے، اور یہ چند روزہ زندگی بس اس کی تیاری کے لیے ہے، اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اخروی زندگی کی کامیابی اور ناکامی پر ہے۔ پھر تیسرا اللہ نے تیسری شرط جو بیان فرمائی کہ ملائکہ پر ایمان، کہ کیا مطلب ہے ملائکہ کے پر ایمان لانے کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا تقوی کا جو دعویٰ کرے اس کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ یہ عالم جن ظاہری اسباب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل ان اسباب سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے غیبی نظام کے ذریعے اس سارے ظاہری نظام کو چلا رہے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھا جائے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بارش بادلوں سے اور ہواؤں سے ہوتی ہے اور زمین کی چیزیں بارش کے پانی سے اگتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام دراصل فرشتوں سے کرا رہے ہیں، گویا ان ظاہری اسباب کے پیچھے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا اور غیبی نظام ہے، اور اس کے پیچھے فرشتوں کے غیبی نظام کے پیچھے اللہ کی ذات اور اس کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔ پھر چوتھا جو ایمان سے متعلق فرمایا کہ کتاب پر ایمان لاؤ، کہ کتاب پر، اللہ کی کتاب پر اور ان کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو جو تقوی کا دعویٰ کرے اس کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی کتابوں میں ہے اور جو نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو ملا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر حقیقی ہے اور ناقص ہے۔ مثلا انسان کی فلاح اور کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں بتایا ہے۔ اگر دنیا بھر کے فلسفی اور دنیا بھر کے لیڈر اس کے اگر خلاف کہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کے خلاف کہیں اور اس کے خلاف سوچیں تو وہ غلط ہے اور یہ ان کا جہل ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ تو یہ چار باتیں ایمان اور یقین کی لائن کی اللہ نے تقوی کے اندر شرائط بیان فرمائی، یعنی متقی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ ان چار باتوں کے بارے میں ہمارے یقین صحیح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کی درستگی کے ساتھ، اس کو حاصل کرنے کے ساتھ وہ مالیت کو بھی اس یقین کے مطابق بنائے کہ مال کی طبعی چاہت اور اس میں دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بیچارے پردیسیوں کا بندوبست کرے، حاجت مند سائلوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے، غرض اپنی کمائی دوسروں پر لگائے اور اس سے دوسروں کو آرام و نفع پہنچائے۔ یہ پھر اللہ نے یہ شرط بتلائی، وہ چار لائن کے یقین اور پھر یہ عمل۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر تیسری شرط جو تقوی کی بیان فرمائی کہ پھر وہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، اور چوتھی شرط یہ بتائی
کہ زکات کو اہتمام سے ادا کرے۔ پھر آخر میں اخلاقیات کی درستگی کی شرط بیان کی گئی ہے۔ اخلاق کی درستگی کی شرط بیان کی گئی ہے، یعنی ان میں وفائے عہد ہو، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں اور تنگیوں اور تکلیفوں میں اور جنگ اور قربانی کے میدانوں میں صبر اور برداشت سے کام لینے والے ہوں، حالات چاہے جیسے مختلف ہوں، مگر انہیں ان چیز میں لغزش نہ آوے۔ پھر اس کے بعد اللہ جلالہ و من والہ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ یہی اللہ کے سچے بندے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ متقی بننے کی شرائط ہے، صرف اتنا نہیں کہ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر تو تب آئے گا جب ان چاروں لائنوں کا یقین ہماری زندگی میں آئے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ان سب رخوں پر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ایمان و یقین کے لیے محنت، مالیات کے درست کرنے پر محنت، نماز کو قائم کرنے پر محنت، زکات پر محنت، اخلاق کی درستگی پر محنت۔ جب یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی اس وقت پھر آدمی متقی ہوگا۔ جب یہ سب لائن صحیح ہو جائیں گی تب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، اور پھر ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے مسائل حل کرے گا، اس کے لیے پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی پر جو انعامات اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ متقی بندوں کے جو مسائل حل کیے جاتے ہیں ان کی شکلیں البتہ مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی متقی بندے کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور اس نے وہی چیزیں ہدیے کے طور پر اسے پیش کر دی۔ یہ بہت عام اور جانا پہچانا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متقی کو کوئی ضرورت پیش آئی اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے سے اپنے فضل سے اس کو حل فرما دیا۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہوا، اسے بیماری کی تکلیف ہوئی، اس نے اللہ سے شفا کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بغیر حکیم، بغیر ڈاکٹر اور بغیر دوا کے شفا عطا فرما دی۔ اور کبھی کسی بندے کی ضرورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی دوسرے بندے کو خواب میں بھی ملاحظہ فرما دیتے ہیں۔ حسن بن سفیان رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اور ان کے دو ساتھی علم حدیث اور دین کی طلب میں نکلے، ایک شہر میں قیام کیا، جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب فاقے پر فاقے ہونے لگے تو انہوں نے طے کیا کہ اب ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمارے لیے سوال جائز ہے۔ تو پھر مشورہ ان تینوں نے کیا اور مشورے سے طے ہوا کہ حسن بن سفیان کسی سے کچھ مانگ کر لاویں۔ وہ بیچارے نکلے لیکن انہیں شرم آئی کہ کسی مخلوق سے سوال کریں، تو انہوں نے تنہائی کا گوشہ تلاش کیا اور صلاۃ الحاجت کا عمل کر کے اللہ سے دعا کی اور واپس آ گئے، اور ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کسی سے سوال نہیں کروں گا، بس میں نے تو نماز کا عمل کیا اور اللہ سے دعا کی ہے، اور تم لوگ بھی بس اللہ ہی سے دعا کرو۔ تو اسی رات کو پھر شہر کے امیر نے، جو گورنر تھا اس شہر کا، اس امیر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کو آسمان کی طرف سے بڑے جلال کے انداز میں پکار رہا ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ ایک شخص غصے میں بھرا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ نیزے کا رخ اس امیر کی طرف، اس گورنر کی طرف کر کے اس کو ڈانٹ کر کہہ رہا ہے کہ حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی خبر لے۔
قبل اس کے کہ ان بیچاروں کا خاتمہ ہو جائے۔ خواب ہی میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہاں کہ وہ شہر کی کسی مسجد میں ہے، تو اس گورنر نے اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی۔ جب حکومت کے بعض کارندوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا اور پا لیا اور امیر کی طرف سے گورنر کی طرف سے ان کو کچھ اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ امیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے خاموشی کے ساتھ شہر سے غائب ہو گئے تاکہ لوگوں پر ان کا یہ راز نہ کھلے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے مسائل کبھی اس طرح بھی حل فرماتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ عجیب واقعہ تو مشہور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا ہے، جو حدیث کی کتابوں میں مروی ہے۔ واقعے میں روایت کیا گیا ہے کہ وہ اور ان کے گھر والے سخت فقر و فاقہ کی حالت میں تھے، گھر میں ان کے کچھ نہ تھا، بس اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک چوہا حضرت مقداد کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس پر اپنی چادر ڈال کر کسی طرح پکڑ کر اس کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا جوڑا آیا، اس نے اپنے ساتھی کو گرفتار دیکھا، وہ اپنے بل میں گیا اور 1 دینار اپنے منہ میں لے کر آیا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے ڈال دیا اور دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر بل میں گیا اور 1 دینار اسی طرح اور لا کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک 16 دینار اس نے بل سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے ڈال دیے۔ گویا کہ وہ اپنے اس طرز عمل سے اور زبان حال سے حضرت مقداد سے یہ بتلانا چاہ رہا، عرض کرنا چاہ رہا کہ یہ اشرفیاں بطور فدیے کے آپ قبول کر لیں اور میرے ساتھی کو چھوڑ دیں۔ تو آخر میں وہ 1 دینار اور لے آیا اور اس کے ساتھ اس دینار کے ساتھ ایک پھٹا ہوا کپڑا بھی بل میں سے لایا۔ اس طرح گویا اس نے حضرت مقداد کو یہ بتلایا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب میں نے حاضر کر دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس چوہے کو چھوڑ دیا تو دونوں چوہے خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنے بل میں چلے گئے اور وہ ان 17 اشرفیوں کو لے کر اس کو اللہ کا عطیہ سمجھا اور اپنی ضرورتوں میں ان کو استعمال کیا۔ تو کبھی ایسے غیر معمولی اور حیرت انگیز طریقوں سے اللہ پاک اپنے متقی بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے طریقے بے شمار ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اب دنیا میں صرف مادہ پرور اور مادی چیزوں پر محنت کا رواج ہے۔ تقویٰ کر کے اللہ سے صحیح تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لینے کا راستہ اس زمانے میں لوگ بھول گئے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس یقین کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہی سب کے پروردگار اور کارساز ہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہیں، دنیا کے علاوہ عالم آخرت کے مالک بھی وہی ہیں، اور اس کی ذات اور صفات سے اور اس کی ربوبیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بس اسی کی عبادت ہو اور اسی سے دعا ہو۔ یہی صراط مستقیم ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی بے پناہ کثرت کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی، اسی راستے سے حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی نمرود کی حکومت کے مقابلے میں جو حاصل ہوئی ہے وہ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راستے سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی فوج کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راستے سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا راستہ بھی یہی تھا، اسی راستے کی دعا ہر نماز کی
ہر رکعت میں کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہرحال اللہ کے سارے نبیوں، رسولوں اور ان کے راستے پر چلنے والے سب مقبول بندوں کا راستہ یہی ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں اور جن پر خدا کا غضب ہے، ان کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے یقین اور عبادت سے بالکل بے پرواہ اور بالکل بے فکر ہو کر صرف مادی لائنوں پر محنت کرتے رہتے ہیں۔